على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 152 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے سوائے اس کی وسعت کے برابر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو پر عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ ہے جس کا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں وہ باتیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین سے احسان کرو، اور کسی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہ اللہ ہی تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو سوائے حق کے۔ یہ تاکیدی حکم ہے جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ تفصیلاً ہماری گفتگو گزشتہ آیات کے احکامات پر مکمل ہو چکی۔ اب جو حکم اگلی آیت میں سب سے پہلے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے کہ جو بہت اچھا طریقہ ہو۔ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اس کے بچپن میں، بلوغت سے پہلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلوغت کے بعد کوئی یتامت نہیں، یعنی بالغ شخص کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جی یتیم بچی کی شادی ہے، کہنا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا والد زندہ نہیں ہے، ورنہ یہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے کہ یتیم،
یتیم بچہ ہے بچی صرف اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے. تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ والد تو فوت ہو گیا، اب جو اس کی وراثت ہے وہ خود چھوٹا ہے، اس کو مینیج نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے ارد گرد موجود جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کی کفالت میں جائے گا یا جو بھی اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. اور ایسے میں اگر اس کا مال موجود ہے جو والد کی وجہ سے ترکے میں اس کو ملا ہے، اس مال کی حفاظت کرنا یہ اس یتیم کی کفالت کرنے والے کے ذمے ہے. تو اس میں سب سے پہلا حکم تو اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس کے مال کے قریب مت جاؤ. دیکھیں یہی تقریباً انداز ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کہ زنا کے مبادیات ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح مالی کرپشن کے بھی مبادیات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندہ ڈائریکٹ کسی کی بدنیتی کے ساتھ مال کھانا شروع کر دے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ بدنیت تو نہیں ہوتا لیکن تساہل پسند ہو جائے، صحیح طریقے سے توجہ نہ کرے، اور اس نتیجے میں وہ یتیم کے مال میں تصرف کرنا یعنی خرچ کرنا شروع کر دے اور احتیاط نہ برتے. نتیجتاً ایک وقت آئے گا کہ وہ بدنیت ہو کر بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دے. اس لیے اس بدنیتی کی جو مبادیات ہیں، جو پہلے سٹیپس ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے. دوسری بات الا باللتی ہی احسن، سوائے جو بات بہت ہی اچھی طریقے اچھے ہو. اب یہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی. ایک تو ان جملہ احکامات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے خود وسعت دے رکھی ہو اور اس کی کفالت میں کوئی یتیم آ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے مال میں سے یتیم کی کفالت کرے اور یتیم کے مال کو اس معاملے میں استعمال ہی نہ کرے. اگر وہ بندہ اپنے پاس اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ اس یتیم کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے، جیسے جیسے اس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اس کا وہ ضروری چیزیں پوری کر سکے، تو پھر وہ اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرے، اور اس پر خرچ کرتے ہوئے احتیاط کرے کہ یہ نہ ہو کہ اس خرچ کرنے میں، ظاہر بات ہے وہ جب گھر میں رہ رہا ہے، باقی اپنی بھی اولاد ہوگی، گھر کے معاملات بھی ہوں گے، تو اس میں اس خرچے میں کے نام پر باقیوں کے اوپر بھی بے تحاشا پیسے خرچ ہونے شروع ہو جائیں. اس میں احتیاط برسے کہ جو یتیم کا خرچہ ہے وہ مال ہے وہ اسی کے اوپر لگے، اس کے علاوہ باقی جو اپنے زیر کفالت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری وہ خود اٹھائے. اور پھر اگر اس کے پاس یتیم کا مال آیا ہے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مال کو اگر ممکن ہے کسی تجارت میں لگانا اور اس کو بڑھانا تو وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرے. مثال کے طور پہ آج ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ بندہ کوئی سونا وغیرہ خرید کے رکھ لے کہ جب تک وہ بچے بڑے ہوں گے اس کی مالیت بڑھ جاتی. یہ بڑی سیف ایک طریقہ کار ہے کہ ان کے پیسے کو جو ہے نا وہ بچا کے رکھنا. وہ حدیث ہم نے ابھی پچھلے دنوں کتاب الزکوٰۃ میں پڑھی کہ جس کے پاس یتیم کا مال آیا ہے وہ اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے کہ اس پر زکوٰۃ لگ کے وہ کم ہوتا جائے اور وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اگر ممکن ہے تو اس کو تجارت میں لگائے اور اس کو آگے بڑھائے. لیکن اس تجارت میں لگاتے ہوئے بھی جس طرح ہم اپنے مال کی رسک کی کیلکولیشن کرتے ہیں، ہر چیز میں احتیاط برتتے ہیں، یہ امانت داری کا پہلو بہت زیادہ غالب ہونا چاہیے، بہت زیادہ غالب ہونا چاہیے. اسی طرح استحاد کا حکم تاکیدی طور پہ دیا گیا ہے کہ یتیم کے مال میں سے اچھی چیز اپنے پاس رکھ لینا اور ردی قسم کی چیز اس کے طرف کر دینا، اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وراثت اس طرح تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار یتیم کی کفالت کرنے والا ہے فوت ہونے والے کی وراثت میں اس کو بھی حصہ مل. جیسے اگر کسی شخص کی صرف بچیاں ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے وراثت کی مال تقسیم ہونے کے بعد ایک حصہ بچ جائے گا جو عصبہ کو جائے گا، جو قریبی مرد رشتہ داروں کو جائے گا. اب اگر اس کے قریبی مرد رشتہ دار میں اس کے بھائی ہیں تو ان کو بھی حصہ آئے گا. اب وہ اپنی بھتیجیوں کو کفالت میں بھی لے لیتے ہیں اور اپنا وراثتی جو حصہ بنتا ہے وہ بھی لیتے ہیں، اور اس میں اچھی چیز جو ہے وہ اپنی طرف کر لیں اور جو ردی قسم کی چیز ہے ان کی طرف کر دیں. زمین کا جو اچھا ٹکڑا ہے وہ اپنی طرف کر لیں اور جو گیا گزرا ہے وہ ان کی طرف کر دیں. جو اچھا جانور ہے وہ اپنی طرف کر لیا، جو گیا گزرا ہے وہ ان کی طرف کر دیا. یہ بدنیت کی، ان ساری بدنیتوں سے بچنا ہے.
الا باللتی احسن، کہ جو بہت اچھا طریقہ ہے اس سے یتیم کے مال کے قریب جاؤ، اور وہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ خیر خائی کے ساتھ اس کو بڑھانے کی طرف، اس کو سیف کرنے کی طرف، اور انہی بچوں کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنے کے معاملے میں اس بارے میں جو ہے توجہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ میری امت کا بہترین گھر، اور جس گھر میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے وہ بدترین گھر۔ اور یتیم کی صحیح کفالت کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح سے ہو، آپ نے اس طرح 2 انگلیوں سے اشارہ کیا جن کے درمیان کوئی تیسری انگلی حائل نہیں، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی دیکھی، اور ایسے میں آپ کے دل میں اس بات کا احساس تھا کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے اوپر کیا گزرتی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے سرگرم رہنے والا، یعنی ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی طرف توجہ کرنے والا اسی طرح ہے جو فرنٹ لائن میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا، اس کا اجر بھی ایسا ہی ہے۔ تو اپنے ارد گرد خاندان میں اور آس پڑوس میں ضرور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جو بچے یتیم ہو گئے، وہ خواتین جو بیوائیں ہو گئیں، انسان ان کی کفالت کے لیے اور ان کی ضروریات کی پورے کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاونت اور مدد کرے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملت اور مدد صرف پیسے کی صورت میں ہی ہو، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک یعنی ضروری کام نپٹانے کی سپورٹ چاہیے ہوتی، کاغذی کارروائی کی پورے کرنے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی جگہ کچھ کہنے کے لانے کی سپورٹ چاہیے ہوتی، تو جس کی اللہ نے استطاعت اور توفیق دی ہے انسان کو وہ پورا کرنا چاہیے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کو پہنچ جائے۔ طاقت کو پہنچنے کا معنی کیا ہے؟ صرف اس کا معنی بلوغت نہیں ہے، یعنی بچہ بالغ بھی ہو جائے اور اس کے بعد سمجھدار بھی ہو جائے کہ اپنے مالی معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ بچے بالغ ہو جاتے 12 14 سال 15 سال، لیکن مالی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ابھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ابھی پوری طریقے سے استطاعت نہیں ہے، تو جس وقت ان کے اندر وہ استطاعت آ جائے اب ان کا مال ان کے حوالے کر دینا، اس معاملے میں تنگ دل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جہاں صورتحال یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو آپ اپنا کوئی زمین یا مال یا گھر کا کوئی حصہ دے دیں کہ جی آپ اس کی دیکھ بھال کریں، اور ایک طویل عرصہ وہ ان کے پاس رہے، تصرف میں بھی رہے، وہ اس کو استعمال بھی کرتے رہے، اب جس بندے کی ملکیت ہے وہ اس کو اپنی ضرورت کے تحت بیچنا چاہتا ہے، تو وہ جب بیچنے کی طرف جانا لگتا ہے نا، تو جو یہ استعمال کرنے والے یہ ایسے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ان کا مال جو ہے وہ بیچ رہا۔ بھئی آپ کو ایک طویل عرصہ اگر استعمال کرنے کے لیے برتنے کے لیے کوئی چیز مل گئی، آپ کو شکر گزار ہو کر اللہ کا بھی احسان مند ہونا چاہیے، اور جس نے آپ کو دے رکھی تھی اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اب جب وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ۔ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اور وہ منہ بنانا شروع کر دیتے کہ جی یہ تو دیکھو اب ان کی آنکھیں ادھر چلی گئیں، پہلے انہوں نے یہ ہمارے ساتھ یہ کیا، اب جو ہے وہ یہ اپنے لیے سب کچھ سمیٹ رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں۔ تو بھائی جس کی ملکیت ہے اس کا حق ہے، اس لیے حتی یبلغ اشدہ، جب وہ اپنی سمجھ بوجھ کو پہنچ جائے اب وہ مال پورے کا پورا امانت کے ساتھ اس کے حوالے کرنا اور اس کا تصرف اس کو دینا، اور اس کو اچھا برا سمجھا دیا آپ نے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے جی وہ اچھا برا نہیں اب بھی صحیح کرے، تو آپ کی تربیت کے اوپر پھر سوال بھی ہے، کیونکہ کفالت میں تو آپ کے رہا، تربیت آپ نے ٹھیک نہیں کی تو پھر آپ کے اوپر سوال ہوگا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سمجھ بوجھ اس کو بتانا، اچھے طریقے سے لے کر چلنا، اس کو تجربے کے ساتھ جو ہے مالی معاملات کے اندر بھی سکھانا، یہ کفالت کرنے والے کی ذمہ داری ہے، تبھی جا کر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے، 3 بھائی ہیں،